ایک دوسری آیت 24ویں پارے میں ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اس میں لئن اشرکت خطاب جو ہے وہ ہے ہر مخاطب کو، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو ایسا کوئی احتمال ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا لئن اشرکت، کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اشرکت کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور تیرا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بضرور تو خسارے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ظاہر ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور جب شرک آ جائے معاذ اللہ تو پھر پیچھے کچھ بچتا نہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اب ان کے نزدیک یہاں یہ ایک تو انہوں نے بات بھی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سرکار سے یہ کہا جا رہا ہے، اور پھر کہا کس وجہ سے جا رہا ہے؟ کہا کہتے ہیں اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے سوائے علی کے اور بھی کوئی ولی مانا تو اے رسول تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتے ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک آرڈر ثابت کیا جا رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تو پھر اصل اصول بندگی تو اس تاجور کی ہوگی، یعنی پھر تو اصل مقام و مرتبہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جن کی ولایت یہ ایک صرف ان کی ولایت مانو، ان کے ساتھ اگر کسی سے صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت مانی اے پیغمبر تو پھر یہ ہے کہ تمہاری نبوت بھی نہیں بچے گی، پھر تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اس سے بڑی توہین رسالت اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ یعنی صرف فارمیلٹی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور اصل معاملہ جو ہے وہ یعنی آیت میں یہ سیریس مقام پر جو مقام توحید ہے یہ وہ مقام علی بنا رہے ہیں، اور اس مقام میں خلاف ورزی شرک ہے، یہ ولایت علی کے لحاظ سے کسی اور کو ولی ماننے کے لحاظ سے اسے شرک بنا رہے ہیں۔ یعنی کتنا دا ہے یہ گمراہی کے اندر اور بات گھڑنے کے اندر۔ کوئی مسلمان یعنی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تو فعلی بنا رہے ہیں اور اصل حیثیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، اور اسی ڈگر پہ آج چلتے چلتے یہ رفض جو ہے وہ پھر اہل سنت میں سرایت کر رہا ہے۔ تب وہ گجرات کا ایک بطورہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم اپنا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں تو آگے ہمیں محمد تو نظر ہی نہیں آتے۔ اصل پیچھے وہ تحریک ہے یہ جس میں شروع میں انہوں نے کہا تھا رافض نے کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی، واہی طولانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ یہ ہر جگہ ان کی یہ صورتحال ہے۔ اب یہ کتاب حیات القلوب جلد نمبر 3 ملا باقر مجلسی، اس نے اس آیت کی تشریح میں یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 112، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور پھر گھڑ کے ایک شان نزول بنایا ہے۔ یعنی جھوٹ بھی اتنا انداز سے بولتے ہیں کہ پہلے جھوٹ کا بھی پس منظر اور شان نزول بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبب یہ بنا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ شریک کن در ولایت علی دیگراں را تا مردم میل کنن بقول تو،
اب ان باتوں کو بیان کرنے میں بھی پھر آگے خطرہ ہے کہ کسی کے دل میں یہ باتیں ہی نہ بیٹھ جائیں جو ان کے گھڑے ہوئے شان نزول ہیں، کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ زیادہ لوگ تب پڑھیں گے جب آپ یہ ولایت میں صرف مولا علی کو نہ رکھیں اور بھی ولایت میں لوگ شامل کریں، اور آپ نے صرف مولا علی کو ولایت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تجویز دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اور بھی ولی ہونے چاہیے، آپ کے اوروں کی بھی ولایت ہونی چاہیے۔ تو یہ لکھتا ہے کہ اس پر جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، کیا کہہ کر، یہ لفظ آپ سنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر با علی دیگرے را شریک گردانی عملے تو حبت می شوات، کہ اگر تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے ولایت میں تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا، نقل کفر نہ باشد، اگر با علی دیگرے را شریک گردانی عمل تو حبت می شود و نمی تواند بود کہ خدا پیغمبر را بسو اہل عالم بفرستد و او شفیع گناہگاراں باشد و ترسد کہ او شریک با خدا قرار دہد، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بھی وہ یہی صورت بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ مولا علی کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ ولایت میں، تو اگر تم نے مولا علی کے ساتھ کوئی اور بھی ولی بنا لیا تو یہ گویا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا معاذ۔ اور یہاں تک یہ لفظ لکھ دیے پس مراداں است کے شریک گردانی در ولایت علی مردان دیگر را لئن اشرکتا، کہ اگر تم نے شرک کیا تو اس کا کیا معنی ہے، پس مراداں است کہ شریک گردانی در ولایت علی علیہ السلام مردان دیگر را، کہ اگر دوسرے لوگوں کو تم ولایت علی میں شریک ٹھہراؤ گے تو تمہارے تو عمل ضائع ہو جائیں گے، نبوت چلی جائے گی، سب کچھ خسارہ آ جائے گا۔ تو یہ ہے یعنی ان لوگوں کی اصل سوچ، یعنی اصل یہ صورتحال کے جو ایک سمجھی جاتی ہے کہ یہ صرف حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان پر مولا علی کو مقدم کرنا چاہتے ہیں، یہ بات اس سے بھی آگے کی ہے، یعنی صرف ان پر مقدم نہیں کرنا چاہتے، صرف ان کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے، یہ تو خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے پابند کر دیا کہ اگر نبوت رکھنی ہے کہ یہ کہ تمہارے عمل ضائع نہ ہو اور یہ تم اپنی منزل میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر علی کے سوا کسی کو ولی نہ بناؤ، علی ہی ولی ہوں۔ اور اس کو پھر انہوں نے روافض نے شرک شو کیا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اور کو اگر ولی بناؤ گے تو اے نبی تم شرک کر بیٹھو گے، حالانکہ شرک تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے شرک ہوتا ہے۔ یعنی اس انداز میں انہیں نہ حیا ہے مقام الوہیت کا، نہ حیا ہے مقام نبوت کا، مقام صدیقیت وہ تو بعد کی بات ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح کی چیزیں اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ رہے ہیں اور ان کو نسبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے ہیں، اور وہ آیت کے اندر، اور ان کی یہ بڑی کتابیں ہیں یعنی جن سے یہ انکار نہیں کر سکتے، جن سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چھوٹا سا بندہ تھا یا یہ ہمارا ہے نہیں، یہ پوری ذریت ان کی جتنی آج ہے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اس مجلسی کے سامنے، اور اس مجلسی کی یہ حالت ہے کہ اتنے بڑے کفر بک رہا ہے، اتنی بڑی توہینیں کر رہا ہے، اللہ کی شان پہ حملہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان پہ حملہ کر رہا ہے، اور ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ میں محب علی۔ تو ایسے محب علی کی کیا حیثیت ہے کہ جو محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں الوہیت کا منکر ہو رہا ہے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید پر حملہ کر رہا ہے، اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل سب کچھ ملا، سب کسی کو، مولا علی ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن سب سرکار کے صدقے ان کو ملا ہے، اور یہ مولا علی کو ایسی ہستی بنا کے پیش کر رہے ہیں
کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے مقام و مرتبہ اور ولایت کے لحاظ سے یہ رکھیں موقف کہ صرف وہ ولی ہیں اور کوئی ولی نہیں، اگر اور کسی کو ولی کہیں گے تو شرک ہو جائے گا. یعنی یہ ایک ایک بات ہزاروں کفریات کو مستلزم ہے کہ جس کی بنیاد پر آگے فطور ہی فطور ہے، فساد ہی فساد ہے. یہ ہے ان لوگوں کا اصل پس منظر. اور ایسی باتیں ہمارے بونگے سنتے ہیں کئی تو وہ واہ واہ کر کے داد دیں کہ آج تک تو ایسی شان علی سنی نہیں. تو اگر تم حق پرستوں میں تھے تو ایسی کفر والی سننی کیسے تھی؟ یعنی یہ قرآن سے بگاڑ، قرآن سے تصادم اور قرآن مجید سے جنگ کوئی سنی تو نہیں کر سکتا، کوئی مولا علی کا ماننے والا تو نہیں کر سکتا. مولا علی خود اس جنگ کو رد کرنے والے ہیں. لہذا یعنی دوسری طرف سے جو چیزیں اس طرح گھڑی ہوئی پھر اس کو کوئی شیپ دے کے بیان کرتا ہے، کوئی کچھ ملمہ کاری کر کے بیان کرتا ہے، ان سے یہ چیزیں وصول کر کے آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہنگامہ معاشر ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اسلام کے اندر اب اتنا بڑا حملہ کیا یہودی کر سکے گا، نصرانی کر سکے گا؟ وہ کریں گے تو امت کھڑی ہو جائے گی کہ یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلم شو کر کے اور قرآن پڑھ کے قرآن کے اندر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، جن کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے رتبے کا کوئی رسولوں میں بھی نہیں اور سارے رسولوں کے وہ قائد اور سردار ہیں. یہ اس عظیم ہستی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیلی بنا رہے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع کر رہے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے آداب و احترام ان پہ لازم کر رہے ہیں اور ایک چیز گھڑ کے اس کو آیت قرار دے رہے ہیں اور اس کو پھر آگے شرک قرار دے کے شرک کا جو وبال ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال یعنی ایک تو وہ ہے جو وہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، آواز آئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ بیان کرتے رہتے ہیں. جب کسی آیت کا نام لیں یا حدیث کا تو اس کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ آیت کے لفظ تو یہی پڑھتے ہیں لیکن آگے کر کیا رہے ہیں آیت کے ساتھ اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں. یہ ان سوداگروں کے مختلف روپ ہیں.